بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کئی دنوں سے بھوکا مکہ کی گلیوں میں رات گزار رہا ہوں۔ اتنا سننا تھا کہ ابو جہل بگڑ گیا اور تاجر سے کہنے لگا، چل نکل یہاں سے، کیسے پیسے مانگ رہا ہے، نہیں دیتا، چل یہاں سے دفع ہو جا۔ السلام علیکم ناظرین، آج اس ویڈیو میں ہم امت کی فرعون ابو جہل، جس نے ایک تاجر کے پیسوں کو بے ایمانی کرنا چاہا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس سے وہ دو کون سے الفاظ کہے جس سے ابو جہل تاجر کے پیسوں کو دینے پر مجبور ہو گیا۔ آئیے جانتے ہیں پوری ویڈیو میں۔ مکہ کے چاروں طرف کئی چھوٹے چھوٹے قبیلے موجود تھے، انہی میں سے ایک چھوٹا سا قبیلہ بنو اراس تھا۔ بنو اراس کا ایک غریب شخص جو تجارت کا کام کیا کرتا تھا، اس کے پاس زیادہ مال نہ ہونے کی وجہ سے چھوٹے موٹے سامان خریدتا اور کچھ منافع پر بیچ اپنا گزر بسر کیا کرتا تھا۔ اسی دوران اس نے اونٹوں کو خرید فروخت کا کام شروع کیا۔ اونٹوں کو لا کر مکہ کے سرداروں سے کچھ منافع پر بیچنے لگا۔ جب وہ مکہ تجارت کے لیے آیا تو اسے کسی بدبخت نے کہہ دیا تھا کہ یہاں پر ایک جادوگر رہتا ہے، نعوذ باللہ، تم اس سے دور رہنا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور خود کو اللہ کا رسول مانتا ہے۔ تاجر ابھی مکہ میں تجارت کے لیے نیا نیا آیا ہوا تھا تو اس نے کسی سے اس بات کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ ایک دن وہ تاجر دو بہترین اونٹ خرید لایا، مگر اس دن اس کی بدقسمتی دیکھیے، اس کی ملاقات ابو جہل سے ہو گئی۔ ابو جہل کو اس کی دونوں اونٹ بہت پسند آئی۔ ابو جہل نے دونوں اونٹ خرید لیا۔ تاجر نے جب اپنا پیسہ مانگا تو ابو جہل اپنے گھر کا ٹھکانہ دیتے ہوئے اس سے کہنے لگا کہ کل میرے گھر آ کر یہ پیسے لے جانا۔ تاجر ابو جہل کو جان رہا تھا وہ قریش کے سرداروں میں سب سے ظالم سردار ہے، اگر میں نے اس سے اپنا اونٹ نہ بیچا تو یہ مجھ سے جبراً اونٹوں کو چھین لے گا اور مجھے میرے پیسے بھی نہ ملیں گے۔ تو وہ ابو جہل کو اونٹ بیچنے پر راضی ہو گیا کہ کل صبح اس کے گھر جا کر میں اس سے پیسے اپنے لے آؤں گا۔ اس دن پیسہ نہ ملنے کی وجہ سے اس نے مکہ کی گلیوں میں رات گزاری کہ کل صبح جا کر ابو جہل سے پیسے لے لوں گا اور اپنے قبیلے واپس لوٹ جاؤں گا۔ صبح ہوئی تو ابو جہل کے بتائے ٹھکانے پر گیا، دروازے پر دستک دی۔ ابو جہل نے دروازہ کھولا، تاجر اپنا پیسہ مانگنے لگا۔ ابو جہل نے اس سے کہا، میرے پاس ابھی پیسے نہیں ہیں، ایسا کرو کل لانا، تمہارے پیسے میں کل دوں گا۔ تاجر مایوس ہو کر واپس چلا گیا۔ اس نے پھر رات مکہ کی گلی میں گزاری۔ اس کا مکہ میں کوئی دوست، نہ کوئی رشتہ دار، نہ کوئی پہچان والا تھا کہ رات کسی طرح کسی کے گھر رک گزار لیتا۔ پھر اگلی صبح ہوئی، ابو جہل کے گھر پہنچا۔ ابو جہل نے پھر پیسے دینے سے انکار کر کل آنے کا کہہ دیا۔ اسی طرح وہ 3 دنوں تک ابو جہل کے دروازے پر جاتا رہا۔ ابو جہل روز کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر اسے ٹال دیتا اور واپس بھیج دیتا۔ چوتھے دن وہ پھر ابو جہل کے دروازے پر گیا۔ ابو جہل سے گزارش کر اپنے پیسے مانگنے لگا۔ وہ کہنے لگا، سردار میرے پیسے دے دے، میرے پاس واپسی کے پیسے تک نہیں ہیں، کھانے کو کچھ نہیں ہے، کئی دنوں سے بھوکا مکہ کی گلیوں میں رات گزار رہا ہوں۔ اتنا سننا تھا کہ ابو جہل بگڑ گیا اور تاجر سے کہنے لگا، چل نکل یہاں سے، کیسے پیسے مانگ رہا ہے، نہیں دیتا، چل یہاں سے دفع ہو جا۔ ابو جہل کے انکار سے
اس کے حواس اڑ گئے۔ وہ اب سوچنے لگا کہ اب میں کیا کروں، کیسے اپنے قبیلے واپس جاؤں۔ اسی طرح بدحواس ہو کر لوگوں سے پوچھتا، اے لوگوں، کوئی بتاؤ مکہ کے باقی سردار کہاں ملیں گے جس سے میں ابو جہل کی شکایت کروں تاکہ کوئی میرے پیسے واپس کروا دے۔ لوگوں نے اس سے کہا، جاؤ حرم شریف کے پاس چلے جاؤ، سارے سردار تمہیں وہیں ایک جگہ اکٹھا ملیں گے، شاید کوئی نہ کوئی تمہاری مدد کر دے۔ اس تاجر نے خود بیان کیا ہے، میں لوگوں سے پوچھتا حرم شریف پہنچا تو دیکھتا ہوں کہ ایک ٹولی میں ابو سفیان، عتبہ، شیبہ اور باقی کے سردار ایک ساتھ بیٹھے ہیں۔ میں ان کے پاس جا کر ان سے کہنے لگا، میں ایک پردیسی ہوں، تجارت کے سلسلے میں کچھ اونٹوں کو بیچنے آیا تھا۔ ایک شخص نے مجھ سے میرے اونٹ خرید لیے اور پیسے نہیں دے رہا۔ عتبہ نے گرجتے ہوئے کہا، کون ہے ایسا جس نے تمہیں پیسے نہیں دیے؟ مجھے اس کا نام بتاؤ، ابھی پیسے چل کر منگواتا ہوں۔ تاجر نے اس کا نام بتایا، ابو جہل۔ تو سبھی سردار خاموش ہو گئے۔ ابو جہل کا نام سن وہاں سناٹا چھا گیا۔ تبھی ایک سردار نے کہا، بھائی تم تو غلط آدمی کے یہاں پھنس گئے ہو، وہ تمہارے پیسے نہیں دے گا، ہم کچھ نہیں کر سکتے، وہ ہم سبوں سے زیادہ طاقتور سردار ہے۔ جب میں نے سرداروں کی منہ سے یہ باتیں سنی تو سن کر کانپنے لگا، جیسے میرے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی۔ وہیں رونے لگا، میری ساری پونجی ان اونٹوں میں پھنسی ہوئی تھی۔ مجھے پریشان دیکھ عتبہ نے مجھ سے مذاق کر کہا، وہ سامنے کعبے سے ٹیک لگائے بیٹھا ہوا شخص، اس کے پاس جاؤ، وہ تیرا مسئلہ ضرور حل کروا دے گا۔ میں اس کی باتیں سن وہاں سے جانے لگا تو سبھی سردار آپس میں تالی مار کر زور زور سے ہنسنے لگے۔ میں چلا جا رہا تھا اور یہ سوچ رہا تھا کہ یہ کیا بات ہوئی، سردار نے خود مجھے اپنے بتائے شخص کے پاس بھیجا ہے اور خود تالی مار کر ہنس رہے ہیں۔ اب میں اپنے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا۔ ابھی میں انہیں پہچان نہیں رہا تھا۔ جب میں وہاں پہنچا تو وہ کچھ پڑھ رہے تھے۔ میں انہیں پڑھتے دیکھ وہاں ان کے بغل بیٹھ گیا کہ جب آپ فارغ ہوں گے تو میں ان سے اپنی بات کہوں گا۔ میں یہ ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے میری طرف رخ کر مجھ سے صرف 2 باتیں کہیں۔ آپ نے فرمایا، پردیسی دکھتے ہو اور کافی پریشان دکھ رہے ہو۔ میں ان کی یہ باتیں سن جیسے احساس کیا کہ میری بچھڑی ماں مجھے مل گئی ہو۔ ان کی شفقت اور محبت دیکھ میری آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ میری آنکھوں سے بہتے آنسو دیکھ نبی پاک نے میرے کندھوں پر تھپکی دیتے ہوئے فرمایا، فکر نہ کرو، تم جیسا چاہتے ہو ویسا ہی تمہارا کام ہو جائے گا۔ انہوں نے مجھے وہاں سے اٹھایا اور پکڑ کر اپنے گھر لے آئے، ٹوٹی چٹائی پر مجھے بٹھایا، اپنے مبارک ہاتھوں سے ایک پیالے میں کھجور اور دودھ پیش کی۔ 3 دنوں کا بھوکا پیاسا جلدی جلدی میں نے کھجوریں کھائیں، دودھ پی، پھر پیٹ بھر وہاں کھانا کھایا۔ جب کچھ اطمینان ہوا تو آپ فرمانے لگے، اب اپنے مسئلے کے بارے میں بتاؤ تاکہ میں تمہاری کچھ مدد کر سکوں۔ میں نے اپنا سارا مسئلہ ان سے کہا۔ انہوں نے مجھ سے فرمایا، فکر مت کرو، وہ خود تمہیں تمہارے پیسے واپس لوٹائے گا۔ مجھے اپنے ساتھ لے کر ابو جہل کی اور چل پڑے۔ دروازے پر پہنچ دستک دی، سامنے ابو جہل کھڑا تھا۔ میں نے اپنے آقا کی نظروں کو اوپر اٹھتے ہوئے دیکھا۔ انہوں نے ابو جہل کی اور دیکھتے ہوئے فرمایا، ابو جہل کیا سوچتے ہو؟
کسی کا پیسہ دبا کر، غریبوں کو ستا کر، ان کا خون چوس کر بڑے سردار بن جاؤ گے، اور یہی سب کر تم بڑے سردار کہلاؤ گے؟ لاؤ اس غریب کے پیسے دے دو۔ ابو جہل کو میں نے دیکھا، وہ حضور کی ان الفاظوں کو سن لرز گیا، اس کی ٹانگیں کانپنے لگی، لڑکھڑاتی ہونٹ سے کہنے لگا، ہاں ہاں، میں ابھی اس کے پیسے لا کر دیتا ہوں۔ ابو جہل اندر گیا، میرے اونٹوں کی قیمت لا کر مجھے دے دی۔ ہم دونوں وہاں سے ساتھ نکلے۔ راستے میں نے اپنے آقا سے پوچھا، جناب آپ کون ہیں؟ ابو جہل سے میرے پیسے دلانے میں سارے سرداروں نے مجھ سے منہ پھیر لیا، پر آپ کی وجہ سے میرے پیسے واپس مل گئے۔ میرے آقا نے مجھ سے فرمایا، چھوڑیے نا، آپ کا کام ہو گیا، آپ کے پیسے مل گئے، اب آپ اپنے قبیلے واپس لوٹ جائیں۔ میں وہاں سے جیسے پلٹا، میری ملاقات اسی آدمی سے ہوئی جس نے مجھے ہدایت کی تھی کہ مکہ میں ایک جادوگر رہتا ہے، نعوذ باللہ، اس سے بچ کر رہنا۔ وہ فوراً مجھے پکڑ کر کہنے لگا، ارے تم اس جادوگر کے چکر میں کیسے پھنس گئے؟ یہی تو وہ جادوگر ہے جس سے میں نے تمہیں دور رہنے کو کہا تھا۔ میں نے اس آدمی کے ہاتھ کو جھٹک دیا اور اس سے کہنے لگا، ارے کم عقل، میں نے دنیا دیکھی ہے، آج تک ان کے جیسا نہیں دیکھا۔ پھر میں اپنے آقا کے پیچھے دوڑ پڑا، جا کر ان کے پیروں سے لپٹ گیا اور کہنے لگا، مجھے بھی اپنے دین میں شامل کر لیں، آپ ہی اللہ کے رسول ہیں، مجھے بھی کلمہ پڑھا کر اسلام میں داخل کر دیں۔ وہ تاجر اسی وقت کلمہ پر مسلمان ہو گیا۔ اس تاجر نے کہا ہے کہ میں اپنے پیسوں کے مل جانے کی وجہ سے مسلمان نہیں ہوا تھا، مجھے تو اپنے آقا کے بارے میں کچھ نہ معلوم تھا، مجھے ان کے اعلیٰ اخلاق، اعلیٰ کردار، بے پناہ محبت، شفقت نے متاثر کیا تھا اور میں مسلمان ہو گیا۔ انہوں نے مجھے کوئی زور نہ دیا اپنے دین میں شامل ہونے کے لیے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ سے گزارش ہے، ویڈیو کو ایک لائک کر چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی ہی ویڈیو ہمیشہ آپ تک پہنچے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم، فی امان اللہ۔